السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، صدر جلسہ اور نوجوان دوستوں اور بزرگوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، کل سے یہ بچوں کا ایک پروگرام چل رہا ہے، مختلف عنوانات پر، مختلف زبانوں میں، اور کل سے آپ حضرات اس دینی پروگرام میں شریک ہیں۔ اس پہ آپ لوگوں کو جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے۔ یہ آپ لوگوں کی نیک بختی اور دینی بیداری کا ثبوت ہے کہ اتنے لمبے پروگرام میں اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے خالی کر کے صبح سے شام تک اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ خصوصاً میری ماں اور بہنیں جو اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کے صبح سے شام تک اس دینی پروگرام میں بیٹھتی ہیں، یہ بڑی مبارکباد ہے۔ وہ بچے اور وہ بچیاں جو اپنا یہ پروگرام پیش کر رہے تھے، وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، یا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ یہ بچے جو دین کی تعلیم سے وابستہ ہیں، قرآن کریم اور دینی تعلیم پڑھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے محبوب تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گلی سے گزر رہے تھے، ان کو گھر کے اندر سے بچوں کے پڑھنے کی آواز آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہؤلاء حق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے، یہ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ محبوب تھے۔ تو یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بچے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود آتے تھے تو ان میں بچے بھی ہوتے تھے۔ لکھا ہے کہ وہ بچے قرآن کریم کے سیکھنے میں بڑوں سے زیادہ ذوق و شوق دکھاتے تھے، بڑوں سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ وہ قرآن کریم سیکھتے تھے۔
اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے، ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے خصوصی توجہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 4 صاحبزادے تھے، ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نانا کے پاس بھیج دیا تھا۔ ان کے نانا تھے منظور ابن سبان، ان کے پاس بھیج دیا، وہ وہاں جا کر کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ جب وہ کچھ بڑے ہوئے ہیں تو ان میں سب سے بڑے جو تھے حضرت ثابت، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب ہم لوگ کب تک اونٹ چرائیں گے، اب چلتے ہیں اپنے والد صاحب کے ہاں۔ تو انہوں نے اپنے نانا جان کو بتایا نہیں، بغیر بتائے ہوئے مدینے کی طرف سرک لیا۔ جب نانا جان کو اطلاع ملی کہ نواسے سب مدینے سرک گئے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے گئے اور جا کر کے ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان بچوں کو واپس کر دیجئے، میرے پاس جائیں گے، جنگل میں اونٹ چرائیں گے۔ تو ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ لا، اب یہ اونٹ چرانے کے لیے آپ کے پاس نہیں جائیں گے، یہ بڑے ہو گئے ہیں، اب انہیں قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، انہیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے، اب یہ اونٹ چرانے والے نہیں ہیں، کب تک اونٹ چرائیں گے؟ اب یہ اس لائق ہو گئے کہ ان کو کچھ پڑھایا جائے۔ تو اس کے بعد وہ سب کے سب بچے قرآن کریم کی تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ سب سے جو بڑے بچے تھے حضرت ثابت، بہت مختصر سی مدت میں وہ حافظ قرآن بن گئے۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف جو بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی اس طرح فکر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چند باتیں، جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ایک ایسا معلم ضروری ہے جو عوام کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، ورنہ تو یہ سب ان پڑھ اور جاہل رہ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں چند لوگوں کو، چند معلمین مقرر کیے تھے مدینے میں، جن کو وہ ماہانہ وظیفہ دیتے تھے اور وہ مدینے کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مکاتب قائم کیے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ مکاتب کا اجرا، مکاتب کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیات میں سے ہے۔ جگہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب قائم کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گاؤں گاؤں مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں جہاں مساجد کا قائم کیے، وہاں پر انہوں نے قرآن کریم تقسیم کیا، وہیں پر بچوں کی تعلیم کا بھی خاص انتظام کیا تھا۔ یہ مکتب کی تعلیم جو بچے پڑھتے ہیں، شروع میں جو قرآن کریم کی تعلیم جو بچے پڑھ لیتے ہیں، تو بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مکتب کا پڑھا ہوا بچہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ تو فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے ہر طرف سے سر اٹھا رہے ہیں، ہم کو ایمان سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مخرب اخلاق ڈرامے ہوتے ہیں، ایمان سوز حرکتیں کی جا رہی ہیں، عجیب عجیب فتنے رونما ہوتے ہیں۔ ان فتنوں کو میں بچانے والی چیز وہ کیا ہے؟ علم ہے، ان فتنوں سے بچانے والی چیز۔ تو دو بچے شروع میں مکتب کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی فتنوں سے دو چار نہیں ہوتا، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتے، مبتلا ہوتے ہیں تو نکل کر اپنے علم کی بدولت نکل جاتے ہیں۔
یہ مکاتب، یہ مدرسے جہاں بچوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو تقوی اور طہارت کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کے اندر صبر اور قناعت کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کے اندر ایمانیات کو روشن کیا جاتا ہے، اسلامیات کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ مکاتب ہمارا بہت زیادہ قیمتی سرمایہ ہیں۔ مکتب میں پڑھا ہوا بچہ بتائے کہ کبھی بھی جلدی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو جس قوم کے بچے اپنے بڑوں کی سرپرستی میں دین حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایسے بچے آگے چل کر کے قوم کے داعی بنتے ہیں، مصلح بنتے ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں، قوم کے اندر ان کی دعوت کی بنا پر، ان کی تبلیغ کی بنا پر، ان کی کوششوں کی بنا پر دین زندہ ہوتا ہے، علم دین زندہ ہوتا ہے، معاشرہ علم دین کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جس قوم کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، وہاں بچوں کی دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کا نظم نہیں ہوتا، تو یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ یہ بچے معاشرے کے لیے وبال بنتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ اگر انسان کا کوئی تو جیسے ہاتھ سڑ جائے اور سڑ کر کے اس کی یہ نوبت آ جائے کہ اس کا زہر، اس کا سڑن پورے بدن تک پھیلتا جا رہا ہو، تو جب تک اس ہاتھ کو کاٹ کر کے الگ نہیں کیا جائے گا تب تک انسان کا بدن محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ویسے وہ زہریلے عضو کی طرح سے وہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر جن کے بڑے لوگ ان کی تعلیم کا نظم اور ضبط نہیں کرتے۔ یہ تعلیم ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے، یہ تعلیم ہمارے اندر آخرت کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اور جس دن یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، جس دن یہ خشیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اس دن سے ہماری غفلت دور ہوگی اور ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر نیکیوں کا چلن ہوگا، اللہ کے خوف والی باتیں ہوں گی۔ سود ہے، رشوت ہے، جن کا آج کل بازار گرم ہے، جس دن آخرت کی فکر ہوگی ایک ایک سب جو ہمارے گھروں سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان تعلیم کے لیے حضرات صحابہ کرام نے کتنی مشقتیں برداشت کی تھی، ہمارے اسلاف نے کتنی مشقتیں برداشت کی تھی۔ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے اسفار کرتے تھے۔ یہ شخص ایک حدیث کی تلاش میں مدینے سے دمشق تک کا سفر کرتا ہے، مدینے سے شام میں جا کر کے دمشق پڑتا ہے، مدینے سے ایک حدیث کی تلاش میں جن کے بارے میں یہ پتا چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے۔ تو اس حدیث کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سننے کے لیے مدینے سے دمشق یعنی شام کا سفر کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا مدعا رکھتے ہیں کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا ہے، میں اسے سننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اور کوئی مقصد تو نہیں دنیا کا، کوئی اور دنیا کا مقصد یہاں لے کر کے تو نہیں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اور صرف اسی حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو چونکہ علم کی طلب میں انہوں نے اپنا لمبا سفر کیا تھا، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ طریقا الجنہ، کہ جو آدمی علم کی تلاش میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، طلب علم کے لیے کوئی سفر کرتا ہے، تو اس کا یہ سفر جنت کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے طالب علم کے عمل سے راضی ہو کر کے، خوش ہو کر کے راستوں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کیا مقام ہے طالب علم کا، فرشتے اعزاز میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں
اور زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، پہاڑ دعا کرتے ہیں اور سب چیزیں دعا کرتی ہیں۔ مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگو شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ یہ مقام ہے اہل علم کا۔ تو اس علم کا مقصد کیا ہے؟ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو۔ جب اللہ کی خشیت، اللہ خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا اور ہمارے اندر اللہ یہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی، تو اس دن سے میں نے بتایا کہ پھر ایک برائی کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ آدمی سے اگر گناہ صادر ہو جائے گا تو گناہ کا نام سن کر کے وہ گھبرا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں، آدمی تو جب چھوٹی سی حرکت ہو جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اس میں فلاں بندے کی تکلیف ہوگی، وہ کہاں پڑتا ہے۔ ایک مجوسی کے ذمے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ قرض تھا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ قرض تھا۔ ایک دن امام صاحب اس مجوسی کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے کوئی غلام آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ ابو حنیفہ دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ مجوسی پریشان کہ ابو حنیفہ تو میرے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آگے دروازے پر، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس وقت قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہے، اور اتنی دیر میں جب تک وہ مجوسی اندر سے آتا، واقع یہ ہوا کہ امام صاحب کے جوتے میں کچھ نجاست لگی ہوئی تھی۔ اس نجاست کو انہوں نے مجوسی کی دیوار پر رگڑ کر کے جوتا صاف کر لیا۔ اب مجوسی کی دیوار گندی ہو گئی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کانپ اٹھے کہ یہ کیا، میری وجہ سے ایک مجوسی کی دیوار گندی ہو گئی۔ اب وہ پریشان کیسے اس کی دیوار کو صاف کروں؟ مٹی کی دیوار ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو کھرچتا ہوں، رگڑتا ہوں، تو اس کی تو مجوسی کی دیوار کی مٹی گرے گی، اور اگر ایسے چھوڑ دیتا ہوں تو مجوسی کی دیوار گندی رہے گی میری وجہ سے۔ کتنے میں وہ مجوسی اندر سے آتا ہے اور وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ قرض ادا کرنے کے بارے میں معذرت کروں گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قرض کا مسئلہ چھوڑو، اس سے زیادہ ہم چیز سامنے آ گئی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری دیوار میں کیسے پاک کروں؟ اگر رگڑتا ہوں تو تمہاری دیوار کی مٹی گرتی ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہوں تو تمہاری دیوار گندی رہتی ہے۔ کیا خشیت تھی امام صاحب کے اندر، کیا خوف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیا فکر کیا گیا۔ معلوم نہیں امام صاحب نے دل کے کس گہرائی سے یہ جملہ کہا، اس مجوسی کے دل پر جا کر کے لگتا ہے، اور یہ بات مجوسی کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ دیوار کو پاک کرنے کا مسئلہ چھوڑیے، وہ تو بعد میں پاک ہوگی دیوار، پہلے یہ بتائیں کہ میں کیسے پاک ہوں گا۔ اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ ایک صحابی کے اندر یہ فکر موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، اس میں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جو قوم کے علماء اور حفاظ اور قوم کے جو دانشور قسم کے لوگ پڑھاتے ہیں، یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ ان کے پڑھنے پر کیا ثواب ملتا ہے، اللہ کی کیا عنایتیں ہوتی ہیں، آج نہیں پتا چلے گا۔ یہ تو مادیت کی دنیا ہے، ہر طرف مادیت ہی مادیت ہے، ہر طرف روپیے پیسے ہیں۔
यहाँ रूहानियत की कदर नहीं है। जिस दिन हमारी आंख बंद होगी और जब दूसरे आलम में पहुंचेंगे उस दिन इस नेकी इस तालीम की कदर मालूम होगी। एक एक कुरान के एक एक हर्फ पढ़ने पर जो 10 नेकियां मिलते थे उस दिन पता चलेगा जिस दिन की करेंसी और जिस दिन के रुपये पैसे ये हमारे सालिया हो गए, ये दुनिया की करेंसियां नहीं होंगी। उस दिन हमें इसकी अहमियत का पता चलेगा। हाफिज़ कुरान के बारे में क्या आता है कि हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान की आयतों को पढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जात पर चढ़ते जाओ। जहां तक तुम पढ़ते चले जाओगे वही तुम्हारा दर्जा होगा। बताइए, कुरान करीम की आयतें 6000 से ज्यादा हैं। एक हाफिज़ कुरान 6000 से ज्यादा आयतें पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जात पर चढ़ता जाएगा, कितने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएगा। और सिर्फ उसके लिए फायदा नहीं है, उसके वालिदैन के लिए भी कितना फायदा है। जो लोग जो वालिदैन अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं उनके बारे में ये फजीलत है कि कल क़यामत के दिन वालिदैन को एक नूरानी ताज पहनाया जाएगा। जरा सोचिए, वालिदैन को, बच्चे के वालिदैन को जो जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है उसको नूरानी ताज पहनाया जाएगा और वो ताज इतना नूरानी होगा कि सूरज से भी ज्यादा उसकी रोशनी होगी। आप अंदाजा लगाएं कि जब उस हाफिज़ कुरान के वालिदैन को उनका इतना बड़ा एजाज होगा तो उस हाफिज़ कुरान को क्या एजाज इकराम से, किस एजाज इकराम से नवाजा जाएगा। हम और आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कितना ऊंचा दर्जा और कितना ऊंचा मकाम हाफिज़ कुरान को दिया जाएगा। और सिर्फ उसके वालिदैन का फायदा नहीं है, एक बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, कुरान की तालीमात पे अमल करता है, उसकी हिदायत को अपनी जिंदगी में नाफिज करता है, तो ऐसे हाफिज़ कुरान के लिए फजीलत रिवायतों में आता है कि जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उसको याद किया, उसके हलाल को हलाल जाना और कुरान करीम की हराम करदा चीजों को हराम जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 के खानदान के 10 लोगों के बारे में सिफारिश कबूल फरमाएंगे। वो कौन 10 लोग? ऐसे 10 लोग जो बुरे अमाल की बिना पर जहन्नम के मुस्तहिक हो गए होंगे। तो ये हाफिज़ कुरान उस दिन खड़ा होगा और अल्लाह तबारक व तआला क्या सिफारिश करेगा, शफाअत करेगा और शफाअत करके अपने खानदान के 10 लोगों को जन्नत में दाखिल करा देगा। तो हाफिज़ कुरान भी कितना खुश नसीब, उसके वालिदैन भी कितने खुशबख्त और उसके खानदान के लोग भी कितने नेकबख्त हैं कि उसकी वजह से एक हाफिज़ कुरान की बदौलत खानदान के 10 लोग जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। तो ये सब कह करके दरअसल ये बताना मकसूद है कि हम आज के ज़माने में जो बच्चों को अपने कुरान की तालीम दे रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, हम इसको मामूली ना समझें, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता किया गया था, अल्लाह पाक का कलाम है। तो हम इसकी कदर को समझें और मदारिस की जहाँ पर ये तालीम होती है, मकातिब जहाँ पर ये तालीम होती है, उन मदारिस और मकातिब की कमर को हम मजबूत करें। जितना हो सके हम अपने माल दौलत के जरिए, अपने खिदमत के जरिए जिस तरीके से भी हो सके, दामे दिल में सुखने कदमे जैसे भी हो सके हम इन दीनी मदारिस की, इन मकातिब की, इन तालीम गाहों की हम मदद करें, इनकी कमर मजबूत करें। यही मकातिब, यही मदारिस हमारी नस्लों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जब तक ये मदारिस और ये मकातिब हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे तब तक हमारी कौम के बच्चे एक बेहतरीन शहरी बनेंगे, उनके अंदर आखिरत का खौफ होगा, उनके अंदर आखिरत की फिक्र होगी, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत होगी, तो उसकी वजह से मुआशरे के अंदर से बुराइयां दूर होंगी, मुआशरे के अंदर से हर तरह की लानतें निकलेंगी। तो हम अपने बच्चों को इन दीनी मदारिस में पढ़ाएं। दीनी मदारिस में सबसे पहले उनको कुरान करीम की तालीम दें, मकातिब में उनको हम दीनियात की तालीम दें, उसके बाद तब हम किसी और काम में लगाएं, तब किसी और तालीम में लगाएं। इसलिए कि जब तक इस तालीम का बच्चा पढ़ा हुआ नहीं होगा, सादा होगा, दीन की तालीम से दूर होगा, तो जो कुछ भी उसको समझा दिया जाएगा वो समझ जाएगा,
اس کے دل میں وہی چیز بیٹھ جائے گی، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو۔ ایک واقعہ یاد آیا، خود ہمارے ضلع کا واقعہ ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ جو لوگ بچوں کو چھوٹے سے نرسری میں بھیج دیتے ہیں، غیروں کی نرسریوں میں، غیر مسلموں کی، عیسائی مشن والوں کی یا اور بھی کسی نرسریوں میں بھیج دیتے ہیں، جہاں پر صرف اور صرف ان کو دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ بھی غیر مذہبی رنگ میں دی جاتی ہے، ان کے لیے بڑی اس میں عبرت ہے اس واقعے میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بڑے مالدار قسم کے آدمی تھے، بچے کو انہوں نے بالکل چھوٹے سے شروع سے غیر قوم کے اسکولوں میں بھیج دیا، بلکہ یہ کہ عیسائی مشن والے اسکولوں میں بھیج دیا ان کو۔ اب ایک دن وہ گھر کے جو ذمہ دار کے بچے کے والد لیٹے ہوئے ہیں اور بچہ گھر میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا ہے۔ ہوم ورک کرتے کرتے کبھی کھلکھلا کر کے ہنستا ہے اور کبھی بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ والد یہ سب دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بچے کو بلایا، کہا کہ بیٹے یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، کبھی ہنستے ہو اور کبھی خاموش ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، تم بیٹھے پڑھ رہے ہو، یہ سب کیا تماشا کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے بچہ، باقی دل کانپ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اور جب محمد کا تذکرہ آتا ہے تو وہ جھوٹا نبی تھا، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، نبی خاتم نے، یہ نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے، اس بچے کو کیا سکھایا گیا اس نبی کے بارے میں کہ وہ جھوٹے نبی تھے؟ کہتا ہے جب اس جھوٹے نبی کا تذکرہ آتا ہے تو میں کھلکھلا کر کے ہنستا ہوں، مذاق کرتا ہوں۔ کس کا تعلیم کا اثر تھا؟ عیسائی مشن کے اسکولوں میں چھوٹے سے ان کو داخل کر دینے کا یہ نتیجہ تھا، لیکن اس باپ کے اندر ابھی ایمانی غیرت تھی، ایمانی حرارت اس باپ کے اندر موجود تھی۔ اس نے کہا کہ اب یہ سب اٹھا کر کے رکھو، آج کے دن آج کے بعد سے تمہارا اسکول جانا بند۔ تو جب ہم بچوں کو یہ پہلے دین کی تعلیم نہیں دیں گے، مکاتب ان کو اچھی طرح سے تعلیم نہیں دیں گے اور سیدھے مشن کے اسکولوں میں، مسلموں کے اسکولوں میں بھیج دیں گے جہاں پر دین کی دشمنی سکھائی جاتی ہے، تو ان کا یہی حال ہوگا کہ وہ دین سے دور ہو جائیں گے، نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن ان کے اندر، دل کے اندر ایمانی حیات، یہ ایمانی سرمایہ موجود نہیں ہوگا۔ تو اصل یہی کہنا ہے کہ ہم اور آپ جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں مشغول رکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم میں مشغول رکھے ہوئے ہیں، ایسی مائیں اور بہنیں اور ایسے والدین بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے مبارکباد ہیں۔ ان کو جتنے بھی مبارکباد دی جائے، مبارکبادی دی جائے کم ہے۔ مبارک ہو، مبارک قدر جس نے اس کی پہچانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تعلیمات کی اور قرآن کریم کی عظمت یہ تعلیمات کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھا دے، اور ہم سب کو آج کی اس مادیت کے دور میں دین کی تعلیم سے اور دینی علوم سے وابستہ رکھے۔ اور پھر میں دوبارہ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔